میں شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے گئی تو وہاں گم گئی۔ ایک عربی کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے شوہر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن آج کی رات میرے گھر گزار لو۔ جب رات ہوئی تو وہ عربی میرے کمرے میں آ گیا۔ پھر جو میرے ساتھ ہوا، توبہ! مکے کی پر نور گلیاں تھیں اور ہر چیز میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا، لیکن ایک میں تھی جو دیوانوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ میں کبھی اپنے آپ میں سمٹ جاتی تو کبھی اپنے شوہر کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگتی۔ ایک عجیب سی حالت میں تھی جہاں میرے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنی کسی معجزے کی دعا مانگ رہی تھی، لیکن شاید معجزے بھی ہر کسی کی قسمت میں نہیں لکھے ہوتے۔ میرے شوہر معیز کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، خدا جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، یا پھر میں ہی اندھی ہو گئی تھی جو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں تو سبھی ایک جیسے سفید لباس میں ملبوس تھے اور ایسے میں اپنے شوہر کو تلاش کرنا مجھے بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ ہر چہرے میں مجھے معیز کے چہرے کا گمان ہوتا اور جیسے ہی میں قریب جاتی تو وہ کوئی اور غیر مرد نکلتا۔ میں پوری طرح بدحواس ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طرح معیز کو تلاش کروں۔ نہ ہی وطن اپنا تھا اور نہ ہی زبان۔ آج پہلی دفعہ مجھے اپنے وطن اور اپنی زبان کی قدر و قیمت معلوم ہوئی تھی۔ یہاں تو میں نہ کسی کو معیز کا حلیہ سمجھا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی پریشانی بتا سکتی تھی۔ مجھے دیوانوں کی طرح یہاں وہاں چکراتے نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، لیکن معیز تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ بہت دیر پہلے ہم دونوں عمرے سے فارغ ہوئے تھے اور پھر معیز خود سے ہی مجھے یہاں کی سڑکوں پر لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، پہلے گھر والوں کے لیے کچھ خریداری کر لیتے ہیں، پھر ہوٹل جائیں گے، اور یہی کہہ کر وہ مجھے بازار میں لے آیا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ چلو واپسی پر پہلے گھر والوں کے لیے خریداری کر لوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی بڑی مصیبت آ پڑے گی۔ بازار کی چمک دمک دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اتنا اچھا بازار آج تک نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں نے بازار دیکھا ہی کہاں تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور شادی کے بعد بھی میری ضرورت کا سامان کوئی دوسرا ہی لا کر مجھے دیا کرتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں خود خریداری کے لیے نکلی تھی، اور وہ بھی سعودی عرب کے بازار میں، جہاں ہر چیز ہی بہت خوبصورت اور کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنی نند کے لیے اس کی پسند کی چیزیں دیکھنے میں اس قدر گم ہوئی کہ مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ کب معیز مجھ سے بچھڑ گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ بازار میں تھا، لیکن جب میں نے اپنی نند کے لیے برقع پسند کیا اور معیز کو دکھانے کے لیے پلٹی تو وہ مجھے کہیں نظر ہی نہ آیا۔ پہلے تو میں نے اسے آواز دی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے قریب میں کہیں بھی نہیں ہے، تو میں نے زور زور سے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد اب تک میں اسے کوئی تلاش ہی کری تھی۔ جن گلیوں اور راستوں سے چل کر ہم یہاں تک آئے تھے، میں نے انہی گلیوں اور راستوں پہ چل کر اس کو ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے فریاد کری تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ملا دے۔ میں کسی سے بھی معیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی تو وہ آگے سے عربی زبان میں بات کرنا شروع کرتا اور میں مزید پریشان ہو جاتی۔ نہ ہی مجھے یہ زبان آتی تھی اور نہ ہی مجھے اشاروں میں معیز کے بارے میں پوچھنا آ رہا تھا۔ میں ایک عجیب سی پریشانی میں آ گئی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے معیز کا ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ غیر ملک میں آ کر کوئی کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے، اور معیز وہ بھی مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے معیز پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا جب کافی دیر ایسے ہی گزر گئی۔ مجھے کوئی سمجھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ہوٹل واپس چلی جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ معیز میں مجھے تلاش کرنے واپس ہوٹل پہنچ چکے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے انہی راستوں پر چلنا شروع کیا جہاں سے چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے، لیکن تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ میں جہاں سے چلی تھی واپس وہیں پہنچ گئی تھی۔ 1 گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد میں بازار میں واپس آ گئی جہاں سے میں نے ہوٹل کے لیے سفر شروع کیا تھا، اور جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ہوٹل کا راستہ بھی بھول چکی ہوں، پوری طرح میرے اوزان خطا ہو گئے، اور اب مجھے صحیح طرح سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنی بڑی مشکل میں ہوں۔ دیار غیر میں بے آسرا کھڑی ہوئی تھی۔ اب تو میرے پاس ہوٹل واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کسی جان پہچان کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن یہاں کوئی میری جان پہچان کا کہاں نکلتا۔
یہ میرا وطن، میرا شہر تھوڑی تھا. یہاں تو تقریباً سبھی عربی لوگ نظر آ رہے تھے. جب میں پوری طرح بے بس ہو گئی، مجھے یقین ہو گیا کہ میں معیز کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گی، تو خود بخود آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے. ساری ہمت آہستہ آہستہ دم توڑ گئی. پھر مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی معیز کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی. میں پوری طرح مایوس ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے معیز سے بچھڑے کوئی 3 گھنٹے ہونے والے تھے، اور ان 3 گھنٹوں میں مجھ پر جو قیامت بیتی تھی وہ صرف میں جانتی تھی. ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر محسوس ہو رہا تھا، اور آنکھیں تھیں کہ بس معیز کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی. میرا شوہر، میرا محافظ، نہ جانے اس وقت کہاں تھا، اور میں اس کے بغیر خود کو بالکل غیر محفوظ تصور کر رہی تھی. 3 گھنٹے بعد بھی جب معیز کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام پتہ یاد آیا، تو میں ایسے ہی روتے ہوئے سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور خدا سے دوبارہ سچے دل سے دعا مانگنے لگی کہ کسی بھی طرح مجھے میرے شوہر سے ملوا دے. میں مزید آزمائشوں کی چکی میں نہیں پسنا چاہتی تھی. پہلے میں بچپن سے لے کے آج تک بہت دکھ اٹھائے تھے، اور اب میں معیز کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی تھی. میں تو یہ سوچ کر عمرے کی ادائیگی کے لیے آئی تھی کہ اس طرح نہ صرف ایک فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، بلکہ مجھے اور معیز کو ایک ساتھ کافی وقت گزارنے کو ملے گا، تو ہماری دوریاں بھی کچھ کم ہو جائیں گی. لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں تو قدم قدم پر ایک آزمائش میری منتظر ہے. میں اور معیز بے اولاد تھے، اور ہماری شادی کو سال ہونے والا تھا. مجھے اولاد کی بڑی خواہش تھی، اور معیز یہی کہہ کر مجھے یہاں لائے تھے کہ ہم بیت اللہ جا کر اولاد کے لیے دعا مانگیں گے تو ہماری جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی. لیکن یہاں جس طرح میں اور وہ جدا ہوئے تھے، میری جان ہی نکل گئی تھی. مجھے روتے ہوئے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی مجھے رات کے اندھیرے میں اس طرح سڑک پر بیٹھا دیکھ کر میرے پاس آیا اور بڑی اچھی اردو میں پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے؟ لگتا ہے آپ اپنا ہوٹل بھول گئی ہیں. اس عربی کو اردو بولتا دیکھ کر مجھے خوشی کا احساس ہوا تھا. پورے 3 گھنٹے کے بعد مجھے کوئی ایسا شخص ملا تھا جو میری زبان کو سمجھ بھی سکتا تھا اور مجھ سے بات بھی کر سکتا تھا. میں نے جلدی جلدی اسے بتایا کہ میں اور میرا شوہر عمرے کی ادائیگی کے بعد حرم سے نکلے تھے اور پھر کچھ خریداری کے ارادے سے بازار آئے تھے، لیکن یہاں آ کر قسمت نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور اب میں نہیں جانتی کہ میرا شوہر کہاں ہے اور میں اسے کہاں تلاش کر سکتی ہوں. اس عربی نے سر سے پاؤں تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کو ہوٹل کا نام تک یاد نہیں ہے؟ اس میں آپ اور آپ کے شوہر ٹھہرے تھے. آپ کسی سے بھی ہوٹل کا نام کہتی تو کوئی بھی آپ کو اس ہوٹل تک پہنچا دیتا. اس عربی کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ نہ ہی مجھے ہوٹل کا نام پتا ہے اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ ہم کس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. ایک انجان دیس میں آ کر مجھے کم از کم اس جگہ کو تو یاد رکھنا چاہیے تھا جہاں میں رکی ہوئی تھی. لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. اب تو بس مجھے کسی نہ کسی طرح معیز کے پاس پہنچنا تھا. اس عربی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے کندھے پر بیگ لگا ہوا ہے کیا یہ خالی ہے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی. پریشانی کے عالم میں مجھے بات تو یہ یاد ہی نہیں رہی تھی کہ میرے کاندھے پر ایک بیگ لگا ہوا تھا جس میں میرا آئی ڈی کارڈ اور کچھ ضروری چیزیں موجود تھیں. میری ماں نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس چھوٹے بیگ کو خود سے جدا نہ کرنا، اور اسی لیے یہ میرے کندھے پر لگا ہوا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پریشانی میں انسان کو سامنے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. مجھے اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میرے کاندھے پر کوئی بھی لگا ہوا ہے. میں نے فوراً وہ بیگ اتار کر اس عربی کو دیا اور کہا کہ اس میں میرے کاغذات اور کچھ ضروری چیزیں موجود ہیں. میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، آپ ہی یہ سب دیکھ کر میری مدد کر دیجیے اور مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا دیں. مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر بھی میرے لیے اتنا ہی پریشان ہوگا جتنی کہ میں ہو رہی تھی. میری بات سن کر وہ عربی کہنے لگا پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. بس آپ کے ہوٹل کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کے شوہر تک آپ کو پہنچانا کچھ مشکل نہیں ہے. اس عربی نے میرا بیگ کھولا اور سارا سامان چیک کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. پھر کہنے لگا اس میں آپ کے ہوٹل اور رہائش کے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا، لیکن آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی ساری معلومات نکلوا سکتا ہوں، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا. ایک دفعہ آپ کی معلومات مل گئی تو پھر میں آپ کو خود آپ کے شوہر کے پاس چھوڑ آؤں گا. اس عربی کی بات سن کر میں کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تھا اور ہم جس جگہ موجود تھے وہاں سناٹا ہونا شروع ہو گیا تھا.
میں کب تک اس سڑک پر تنہا بیٹھی رہ سکتی تھی، لیکن ایک غیر مرد پر بھروسہ کرنے کی غلطی بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مصربی نے مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا، آپ کب تک اس طرح بیٹھی رہیں گی؟ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کئی گھنٹوں سے اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہیں، اب تک تو وہ آپ کو ملے نہیں ہیں، تو اب کیا ملیں گے؟ آپ میرے ساتھ چلو، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں خود ساری معلومات نکلوا کر آپ کو آپ کے ہوٹل پہنچا دوں گا، یا پھر آپ چاہیں تو میں آپ کو پولیس اسٹیشن بھی چھوڑ سکتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ پولیس اسٹیشن کے نام پر تو مجھے مزید خوف آنے لگا، کیونکہ میں نے ہمیشہ پولیس کے حوالے سے جو باتیں سنی تھی وہ بہت ہی بری تھی۔ وہ عربی اپنی بات مکمل کر کے اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا، اور میں یہ سوچ کر کانپ اٹھی کہ اگر وہ بھی مجھے چھوڑ گیا تو میں یہاں اکیلی اس سڑک پر کیا کروں گی۔ میں نے فوراً سے آواز دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ پہلی فرصت میں صبح ہوتے ہی میرے شوہر کو ڈھونڈ کر مجھے ان کے پاس پہنچا دیجیے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بالکل آپ فکر ہی نہ کریں، بس آج کی رات ہی تو گزارنی ہے، میرا گھر بہت ہی بڑا خوبصورت ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور بڑی مشکل سے لنگڑاتے ہوئے میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دراصل مجھے پولیو تھا اور اسی لیے چلنے میں کافی دشواری پیش آتی تھی۔ آج تو میں صبح سے مستقل چل رہی تھی اور اب آدھی رات ہونے کو آئی تھی، اس لیے میرے پیر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ بس عربی کی گاڑی میں بیٹھی تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے آپ کے پیر میں تکلیف ہو گئی ہے، آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کو دوا دیتا ہوں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی دل میں دعا کرنے لگی کہ بس آج کی رات خیریت سے گزر جائے اور صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی مجھے میرا شوہر مل جائے۔ میں معیز سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ مجھ سے بچھڑ جائے گا اور میں اسے دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گی۔ مصربی نے گاڑی تیز رفتاری سے چلائی اور پھر ہم ایک بڑے سے بنگلے پر پہنچ گئے۔ اور بھی کہنے لگا کہ یہ میرا بنگلہ ہے، میری ماں تو پاکستان گئی ہوئی ہے، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ پریشان ہوئی اور حیران بھی۔ پریشانی اس بات پر تھی کہ میں اس کے ساتھ تنہا اس بنگلے میں رات کیسے گزار سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے بالکل انجان مرد تھا، اور حیرانی اس بات کی تھی کہ اس کی ماں ایک پاکستانی عورت تھی اور باپ عربی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا، اسی لیے اس کی اردو بھی بہت اچھی تھی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ اتنا خوبصورت بنگلہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کا بہت امیر آدمی ہے اور اس کے بہت زیادہ اثر و رسوخ ہیں۔ میں نے فوراً سے کہا کہ پھر تو آپ کے لیے میرے شوہر کو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ اس نے عجیب آر پار ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کچھ کھوجنا چاہتا ہو، اور پھر کہنے لگا، نہیں بالکل بھی نہیں، میرے لیے آپ کے شوہر کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن فی الحال آپ آج کی رات میری مہمان ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتائیں کہ آپ کا شوہر آپ سے بہت محبت کرتا ہے جو آپ اس کی خاطر اس قدر تڑپ رہی ہیں، یا وہ کوئی بہت امیر اور خوبصورت انسان ہے؟ اس سروی کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے ایسے ہی تڑپ رکھتی ہے، اس لیے شوہر کا خوبصورت یا امیر ہونا شرط نہیں، اور رہی بات محبت کی تو ضروری نہیں کہ ہر رشتے میں محبت ہو۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلایا جیسے وہ میری بات سمجھ گیا ہو، اور پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کہہ کے مجھے کمرے میں بھجوا دیا۔ میں خاموشی سے بستر پر پاؤں رکھ کر لیٹ گئی۔ میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں معیز کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، وہ تو مجھے تلاش کر رہے ہوں گے نا۔ معیز کا خیال آتے ہی میرے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ کتنی محبت، کتنے ارمانوں سے وہ مجھے سرزمین پر لائے تھے۔ شادی کے پورے 1 سال بعد اب جا کر تو ہمارے رشتے میں بہتری آنی شروع ہوئی تھی، ورنہ اب تک تو ہم غیروں کی طرح ایک ساتھ تھے، اور اب جب کہ ہمارے درمیان کی دوریاں مٹنے لگی تھیں تو ہمارا اس سے بچھڑ جانا بہت ہی دل شکن تھا۔ دراصل معیز مجھ سے شادی سے پہلے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں پولیو کی مریض تھی اور شاید یہی میری سب سے بڑی خامی تھی، لیکن معیز کی اماں جو میری خالہ بھی تھی، انہوں نے معیز پر اس رشتے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، کیونکہ میری عمر نکلتی جا رہی تھی اور میرے اس نقص کی وجہ سے میری کوئی رشتے نہیں آ رہے تھے۔ اسی لیے خالہ کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی، انہوں نے اپنی بیٹی کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے سہارا دے دے۔ پہلے تو اس نے خوب احتجاج کیا، یہاں تک کہ وہ ہمارے گھر چلا آیا اور میرے سامنے آ کر بھی اس بات کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔
لیکن جب خالہ نے خودکشی کی دھمکی دی تو چاروں ناچار اسے راضی ہونا پڑا، اور میں تو بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکانے پہ مجبور تھی۔ خالہ کے کہنے پر معیز نے مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن نہ ہی وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا، نہ ہی اسے مجھ سے محبت تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت، خوش اخلاق اور ملنسار لڑکی تھی، لیکن میرے پاؤں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میری تمام خوبیوں اور کردار پر پردہ پڑ گیا تھا۔ اگر معیز کی نظروں میں کوئی چیز کھٹکتی تھی تو وہ میری عیب دار ٹانگ تھی۔ جیسے تیسے ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد بھی معیز کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ وہ سارا وقت مجھے ہی کوستا رہتا ہے۔ ایسے ہی 7-8 مہینے گزر گئے اور ہمارے رشتے کے تناؤ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینے سے معیز کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ بہتر انداز میں بات کرنے لگے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ خالہ کے بدلتے رویے کو دیکھ کر نہ صرف وہ بہت حیران تھی بلکہ خوش تھی، اور مجھے یہ کہتی، دیکھو سمینا، میں نے تم سے کہا تھا نا، ہر چیز وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ معیز نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اور پھر ایک دن اس نے خود ہی مجھے کہا کہ سمینا، تمہیں اولاد کی خواہش ہے نا، چلو ہم دونوں عمرے پہ چلتے ہیں، وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا مانگیں گے۔ یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ساری تیاریاں کر کے ہم دونوں عمرے کے لیے آ گئے تھے۔ لیکن یہاں آ کر جو کچھ بھی ہوا تھا میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ پھر خدا کے حضور پیش ہو گئی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ صبح تک میرا شوہر مجھے مل جائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن میرے لیے تو ایک ایک پل بہت بھاری تھا۔ اور پھر آدھی رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عربی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کے میں کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ آدھی رات کو میں اس عربی کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ وہ عربی خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، آپ کو اسے بڑی ہمت کے ساتھ قبول کرنا ہے، کیونکہ یہی سچ ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے ڈر سے پوچھا کہ کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو تو نہیں کیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ عربی کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، لیکن آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ دراصل جب آپ نے اپنے کاندھے سے بیگ اتار کر مجھے دیا تو اس میں موجود کاغذات کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے ڈالی ہے، اور وہ آپ جیسی پولیو کی مریضہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اب تک وہ بہت مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہا تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے آپ سے جان چھڑانی تھی، اس لیے وہ آپ کو یہاں لایا تھا۔ آپ دونوں بازار میں بچھڑے نہیں تھے، بلکہ آپ کا شوہر جان بوجھ کر وہاں سے غائب ہوا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ہی وطن واپس لوٹنا چاہتا ہے، اور شاید وہاں جا کر وہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے بارے میں کچھ غلط اطلاع دے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ کے گھر والے آپ کو بد کردار سمجھ بیٹھے۔ لیکن طلاق کی بات بتانے سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہی بات سچ ہے یا پھر کسی طرح کوئی بےہودہ مذاق ہے، اور اس لیے میں آپ کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اپنے بندوں کے ذریعے معلومات نکلوائی ہے۔ آپ کے شوہر نے آپ کو بازار میں چھوڑتے ہی اگلے گھنٹے ہی فلائٹ لے لی تھی اور وہ واپس چلا گیا ہے۔ وہ آپ کو یہیں چھوڑ گیا ہے۔ اب آپ وطن اپنے جانا چاہتی ہیں تو میں انتظام کروا دیتا ہوں، لیکن اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ آپ کو طلاق ہو چکی ہے اور اب آپ کا شوہر آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ اس عربی کی بات سن کر میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ تو کیا وہ 2 مہینے جو اس نے میرے ساتھ اچھے سے گزارے تھے وہ سب دھوکا تھا اور وہ مجھے طلاق دینے کے لیے یہاں لایا تھا؟ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ اگر وہ مجھے اپنے شہر اپنے لوگوں کے درمیان طلاق دیتا تو خالہ یقیناً خودکشی کر لیتی یا پھر اسے ضرور جائیداد سے آگ کر دیتی، اور اس نے اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانے کے لیے مجھے دلدل میں دھکیلنا مناسب سمجھا تھا۔ کوئی خود غرض اور مکار انسان نکلا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی تو وہ عربی جس کا نام تراب تھا مجھے سمجھانے لگا کہ آپ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے ایک معمولی سے نقص کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ اس کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی ہیں۔ ایسے انسان آپ جیسی وفادار عورتوں کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو واپس بھجوانے کا انتظام کر دیا اور چاہتا ہوں کہ جب آپ کی عدت مکمل ہو جائے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ آپ جیسی نیک وفادار اور اچھی لڑکی کو میں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ مجھ میں اتنا واضح نقص ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا، جبکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر اور پتہ لے لیا تھا اور اگلی صبح کی میری واپسی کی فلائٹ کروا دی تھی۔ میں واپس اپنے وطن آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں اور اپنی خالہ کو بتانا تھا کہ ان کے بیٹے نے مجھ پر ایک غیر ملک میں کیسا ستم ڈھایا ہے۔
میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے اس عربی سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں. فی الحال میں عدت میں ہوں اور ابھی مجھے اپنی عدت کے دن مکمل کرنے ہیں. آپ لوگ یہ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے اس عربی سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس نے ایک رات مجھے اپنے گھر پر ٹھہرایا لیکن ایک دفعہ بھی مجھ پہ کوئی نظر نہیں بری ڈالی، اور یہی بات اس کے کردار کی گواہی کے لیے کافی ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے؟